السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے تمام سامعین کرام بخیر ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے کھڑا زبر۔ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں حروف مدہ میں جو ہے دو پارٹ ہیں۔ پہلا پارٹ میں آپ کا الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ اسی طرح جو ہے حروف مدہ کے دوسرے پارٹ میں جو ہے کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، یہ جو ہم لوگ کو یہ جو ہے ہمارا بہت ہی زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کھڑا یہ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ کیونکہ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ میں ہم لوگوں کو دیکھنا پڑتا تھا پہلے کہ اگر زبر ہے تو زبر کے بعد الف ہے، زیر ہے تو زیر کے بعد یا ساکن ہے، پیش ہے تو پیش کے بعد واو ساکن ہے یا نہیں ہے۔ پر کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش میں ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ جس حرف کے اوپر جو ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ جو نظر آ رہا آپ کو، یہ ہے کھڑا زبر۔ زبر دیکھیں، زبر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، وہ ایک زبر ہو، دو زبر ہو یا کھڑا زبر ہو، اس لیے زبر جو ہے ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، اور یہ والا زبر کھڑا ہے اس لیے اسے جو ہم لوگ کھڑا زبر کہتے ہیں۔ کھڑا زبر کو جو ہے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح کھینچ کر ہم لوگ الف مدہ کو پڑھتے ہیں، اسی ہی طرح بالکل جو ہے ہم لوگوں کو یہ کھڑا زبر کو جو ہے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ہم لوگ چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ کھڑا زبر اور الف مدہ دونوں بالکل برابر ہے، اور سمجھنا کیا یہ ہے بھی۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کو مثال بھی دی گئی ہے اوپر میں کہ دیکھیں یہاں پر کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف کے جیسے با کھڑا زبر با، با الف زبر با، یعنی جو ہے کھڑا زبر اور الف مدہ دونوں جو ہے برابر ہے، بالکل ایک ہی ہے، بس جو ہے لکھنے کا مطلب جو ہے طریقہ الگ الگ ہے۔ وہاں جو ہے آپ کو جو ہے زبر کے بعد جو ہے الف آ جا رہا ہے، پر یہاں جو ہے زبر کے بعد الف نہیں آ کر بلکہ جو ہے زبر کو جو ہے کھڑا کر دیا جا رہا ہے، جو مطلب آپ لوگوں کو جس کی وجہ سے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو ہم لوگ اپنے سبق کو جو ہے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، ہا کھڑا زبر ہا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، زال کھڑا زبر زا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ظا کھڑا زبر ظا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زبر یا۔ ہم نے کھڑا زبر کی جو ہے مشق کر لی ہے، اب ایک دفعہ جو ہم لوگ اس کو جو ہے کھڑا زبر کو جو ہے دوسرے حرکات کے ساتھ یا الف مدہ یا مدہ اس کے ساتھ بھی ایک بار ملا کر پڑھتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے اور اچھی طرح سے جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ چلیے نیچے اس کی بھی مشق کر لیتے ہیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدما، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا،
واو کھڑا زبر وا، ابوا، ہا پیش ہو، ابواہ، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سما وا، تازر تی، سماواتی، غین کھڑا زبر غا، واو یازر وی، غاوی، نون زبر نا، غاوینا، یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صا، یا صا، لام زیر لی، یا صالی، ہا پیش ہو، یا صالح، حمزہ زیری، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، الہنا، ہا کھڑا زبر ہا، زال الف زبر زا، ہازا، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با پیش بو، کتابو، را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، ریسا، لام کھڑا زبر لا، رسالا، تازر تی، رسالاتی، زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، زالی، کاف زبر کا، ذالکا۔ دیکھیے جب ہم نے جو ہے یہاں مشق کی، یہاں پہ کافی چیزیں آئی ہیں۔ یہ پہلے والے میں ہمارا صرف یہ حروف مدہ میں جو ہے کھڑا زبر تھا اور حرکات تھا، دوسرا میں بھی وہی حال ہے، تیسرا میں بھی وہی ہے، چوتھا بھی وہی۔ اس کے بعد جب دیکھیے یہاں چھٹے نمبر پہ ہم لوگ آ رہے ہیں غاوینہ میں، یہاں جو دیکھیے کھڑا زبر بھی ہے اور پھر جو ہے یا مدہ بھی ہے، یہاں پر 2 حروف مدہ ہو جا رہا ہے، پھر یہاں پہ جو ہے آپ کا صرف 2 حروف مدہ ہے اور دونوں میں جو ہے کھڑا زبر ہی ہے۔ پھر یہاں جو 8واں نمبر ہے وہاں پر بھی آپ کا 2 ہے، پہلے جو ہے پہلا حرف حرکات ہے، دوسرا حرف مدہ ہے، تیسرا حرکات ہے اور چوتھا حرف جو ہے نون الف، یہ بھی جو ہے آپ کا حرف مدہ ہو جا رہا ہے۔ تو جب ہم لوگ قرآن پڑھیں تو ہم لوگوں کو جو ہے دیکھ کر پڑھنا چاہیے کہ کہاں پر حروف مدہ آ رہا ہے، حروف مدہ آ رہا ہے تو کون سا آ رہا ہے، حرکات ہے تو حرکات میں جو ہے کون سا ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کون سا ہے، یہ سب دیکھ کر ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اگلی دفعہ اور بہترین طریقے سے آپ لوگوں کو جو ہے اگلی سبق کو سمجھاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔